السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج سپریم کورٹ میں 3 رکنی بینچ نے مخصوص نشستوں کی سماعت کی، اس کو سٹے کر دیا گیا ہے، جو روک دیا گیا ہے ان لوگوں کو جن کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے، ہائی کورٹ کے آرڈر کو بھی اور الیکشن کمیشن کے آرڈر کو بھی۔ ایک لارجر بینچ بنے گا، شاید یہ معاملہ ریفر کر دیا گیا کمیٹی کو کہ وہ ایک لارجر بینچ بنائے کیونکہ ایک آئینی مسئلہ ہے، اور 3 تاریخ سے یعنی 3 جون سے روزانہ کی بنیادوں پر اس کی سماعت ہوگی۔ ظاہر ہے تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کا موقف تھا کہ تناسب کی بنیاد پر یا اس تناسب کے مطابق جتنی نشستیں کسی سیاسی جماعت کو مل سکتی ہیں وہ مل چکی، اور یہ آئین بھی یہی کہتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو جتنی سیٹیں انہوں نے قومی اسمبلی میں جیتی ہیں اس کے مطابق ریزرو سیٹس ملیں گی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ جو سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں، اس کا کیا کرنا ہے؟ اس پر آئین خاموش اس لیے ہے کیونکہ قانون یہ کہتا ہے، جو الیکشن ایکٹ ہے، کہ آپ کو ایک سرٹن ڈیٹ تک اپنی ریزرو سیٹس دینی ہے یا اس کی فہرست دینی ہے۔ اگر اس میں کمی ہو گئی تو اس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر فہرست ہی نہ دی تو اس کے بعد یہ سیٹیں نہیں دی جا سکیں گی۔ اب سپریم کورٹ اس کا فیصلہ کرے گا، سیٹیں نہیں دی جا سکیں گی، اس فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کیا، لیکن ججز کے ریمارک سے بڑا واضح تھا کہ یہ سیٹیں ان پارٹیوں کو تو نہیں دی جا سکتی جن کو دے دی گئی، لیکن اس کا کرنا کیا ہے، اس کا فیصلہ مجھے یقین ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کرے گا۔ اس پر بات کریں گے، تحریک انصاف کے کچھ اندرونی ایشوز ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ رانا احسن افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ۔ شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شروع میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا، تھوڑی دیر بعد اب پھر ہم لیگل ایشوز پہ کنور دلشاد صاحب سے بھی پوچھیں گے کہ کیا ہوگا، اور شائق عثمانی صاحب سابق چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے، وہ آپ پی ایس سی کے چیئرمین ہیں بھائی کہ نہیں؟ میرے علم میں تو نہیں ہے جی۔ یہ پوری دنیا جانتی ہے، نہیں جانتے تو شیخ وقاص اکرم صاحب نہیں جانتے۔ دیکھیں، مجھے جب تک پارٹی کی طرف سے کوئی چیز فارملی کنوے نہیں ہو سکتی تو میرے خیال میں یہ ویسے ہی بڑی کمزور اور لیم سی بات ہے کہ میں وہ کسی چیز پہ ایکسائٹیڈ ہو جاؤں۔ میرے علم میں کوئی ایسی خبر نہیں ہے جی۔ خبر تو ہوگی، آپ کو کنوے آفیشلی نہیں کیا گیا؟ مجھے ابھی تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی جی۔ سنا کو میٹنگ ہوئی سیاسی کمیٹی کی، اس میں ووٹنگ ہوئی اور آپ کو نامزد کیا گیا ہے، اور اس کا یہ آپ کو نہیں پتا چلا؟ شیر افضل مروت صاحب کو پتا لگ گیا، انہوں نے کہا کہ کوئی راجواڑہ نہیں ہے، میں ہائی جیک نہیں ہونے دوں گا۔ کل خان صاحب سے ملاقات ہے، اس کا مطلب وہ اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ آپ کا نام آیا ہے چیئرمین پی ایس سی کے لیے پبلک اکاؤنٹس۔ دیکھیں، میں کاشف بھائی، آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف دیٹ پولیٹیکل کمیٹی، دیٹ از ون آف دی ہائیسٹ فورمز ان آور پارٹی، اور میں کیونکہ اس کا حصہ نہیں ہوں، اور وہ یوزلی وہاں جو چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس کے ڈیسیژنز وہ خود ہی کنوے کرتے ہیں، تو ابھی تک میری اطلاع کے مطابق ان میں سے کسی آدمی نے کسی کو اس قسم کا کوئی بیان دیا نہیں ہے۔ تو ووٹنگ کر دی ہے، بیان نہیں دیا ابھی تک؟ آئی ڈونٹ نو، بیکاز میرے علم میں نہیں ہے، تو میں اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو کوئی جوسی ڈیٹیل دے نہیں سکتا۔ جی سنیا تو کوئی ڈیٹیل تو ہے نا، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب کا یہ ٹویٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ یہ مان رہے ہیں کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا۔ ہمارے لیے، میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میرے لیے یہی کافی وہ پریشان کن ہے کہ آج ہم بحیثیت پاکستانیین پارٹی جس نہج پہ کھڑے ہیں، ہمارے لیے سب سے بڑا ایجنڈا ہے خان صاحب کی رہائی، ہمارے اسیران ان کی رہائی، رول آف لا کے لیے لڑائی، آئین کے تحفظ کے لیے لڑائی۔ یہ چیزیں جب ڈسکس ہوتی ہیں تو جو فوکس ہے ہماری اصل اسٹرگل سے وہ ادھر ادھر ہوتا ہے، اینڈ آئی ڈونٹ تھنک وہ کوئی اچھی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں شیر افضل از اے اسٹار، شیر افضل از اے بردر، شیر افضل ان ایسٹ ٹو دا پارٹی، شیر افضل کے پی کے اسٹار ہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی کنٹروورسی میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، پارٹی میں کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے۔ ہاں دیکھیں، پارٹیاں حکومت میں ہو یا پارٹیاں اپوزیشن میں ہو، مختلف بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں، ان کی مختلف سوچ ہوتی ہے، مگر ایجنڈا اور ویژن اسی لیڈر کا ہوتا ہے جس پہ، لیکن لیڈر اندر ہے نا، اصل رولہ یہ ہے، اور اس وجہ سے یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ پی ایس سی کا چیئرمین، آپ کو یاد ہوگا صاحبزادہ حامد رضا صاحب کا نام چلا کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین ہوں۔ سر وہ ہمارے چیئرمین ہیں، وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہے، ان کا تو دیکھیں ان کے دستخطوں سے تو نامینیشن ہونی ہے، سو ان کا نام بھی ایسے ہی جو ہے وہ ڈریگ کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ لیکن گیا تو صحیح نا چیئرمین کے سامنے۔ سو پچھلے 3-4 ہفتے سے لگاتار یہی بحثیں ہو رہی ہیں۔ یہ جتنی بھی کمیٹیز نومینیٹ ہوں گی، ایون اپوزیشن لیڈر صاحب اور ایون چیف وپ، یہ سب کے سب حامد رضا صاحب کے دستخطوں سے وہاں پہ آگے وہ جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی لیڈر کون ہے آپ کا؟ پارلیمانی لیڈر کا ڈیسیژن جو ہے قومی اسمبلی کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ آج رات یا کل صبح تک ہو کے کنوے کر دیا جائے گا، اور وہ حامد رضا صاحب کنوے کریں گے۔ میں نے سنا حامد رضا صاحب کو بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، وہ پارٹی کے لیڈر ہیں، اگر وہ بننا چاہیں گے تو کون روک سکتا ہے ان کو؟ وہی ہے
پارٹی کے چیئرمین ہے. اگر وہ کیونکہ زین قریشی کا نام آیا تھا, میں نے سنا وہ نام بھی واپس ہو گیا. زین قریشی کا میرے علم میں نہیں ہے نام واپس ہونا, مگر زین قریشی از اے ینگ لیڈر ہے ہماری پارٹی کا, اینڈ اف ہی بیکمز دی پارلیمانی لیڈر تو اس پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں ہے. کمنگ بیک ٹو شریف افضل مروت, ان کا غصے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے بھائی کو بھی صوبائی وزارت سے ہٹا دیا گیا. آئی ٹی کے وزیر بنے تھے, آپ کو پتہ ہی ہوگا. جی, ان کو ایک طرف ان کو ہٹا دیا گیا. اب شریف افضل مروت صاحب کا نام پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے تھا, اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا, اس نام کو. ان کو وہ کہتے ہیں مجھے ٹارگٹ کیا جائے, میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں, ان کے خلاف دیکھیں, جو عوام میں جو لوگ مقبول ہوتے ہیں ان کے خلاف سازش ہو نہیں سکتی, نہ کوئی ان کے خلاف سازش کر رہا ہے, میرے علم میں نہیں ہے. وہ یا شیر افضل بھائی خود بتا سکتے ہیں یا کے پی کے سی ایم جو ہے بتا سکتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی سازش کے تحت کچھ ہوا ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز ہیں اور یہ اختیار ہے چیف منسٹر کے پی کا کہ وہ کس کو اپنی کیبنٹ میں لیتے ہیں اور کس کو سے وہ معذرت کرتے ہیں. تو میرے خیال میں اس پہ بھی لیکن اس کے لیے عمران خان صاحب کا اپروول ہوتا ہے. لیکن ایک اگر آپ اس کو ایک سرٹن تناظر میں دیکھیں کہ بھائی کو پہلے فارغ کر دیا گیا, اب شریف افضل مروت صاحب کو فارغ کر دیا گیا, سو اس کا مطلب ان کا ستارہ تو گردش میں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی سٹارز ہیں شریف افضل مروت جیسے یا ہم جیسے جو ورکر ہیں, دے آر ابو آل دیز تھنگز. ہم یہاں پہ بڑی صعوبتیں, ہم بہت مصیبتوں اور صعوبتوں کے بعد اس ٹویٹ کے مطابق تو نہیں ہے نا کوئی, ساروں کو عہدہ چاہیے نا کوئی نہ کوئی. آئی تھنک عہدے ڈزنٹ میٹر. ہم اپوزیشن میں سانو پہلے ہی ایسی مطلب ہے کہ ڈانگا برداشت کر رہے ہیں, اس عہدے کی میٹر کرتے ہیں. چلو تسی کہہ رہے ہو, لیکن پنجاب کے آپ کے ایم این ایز کے ایک گریونس یہ ہے کہ سارے عہدے پٹھانوں کی سائڈ پر چلے گئے. یو مینٹ کے پی. کے پی کے میں پٹھان ہی ہوتے ہیں, پنجابی تو ہو نہیں سکتا, سندھی بھی نہیں ہو سکتا, بلوچ بھی نہیں ہو سکتا, وہاں پہ ہندکو اسپیکنگ بھی ہے وہاں پہ, اور لیکن آپ ان کو پشتون کے پی کے کہتے ہیں نا, کے پی کے کہتے ہیں, زیادہ مناسب لفظ ہے کے پی کے. یہ بات درست ہے کہ گوہر صاحب آپ کے لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں جگہ پر, اور اب یہ پبلک اکاؤنٹس میں یہ بحث چل رہی ہے آپ کی پارٹی کے. دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن مسائل کا شکار ہو کے ہمارا مینڈیٹ بھی میجورٹی پنجاب میں اسٹیل کیا گیا ہے, اسٹولن مینڈیٹ بھی پنجاب کا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پنجابی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں بھائی ہمارے, وہ کسی عہدے کی خاطر نہیں ہے. جتنی مصیبت برداشت کر کے وہ خان صاحب کے ساتھ یہاں تک پہنچے ہیں, ان کے لیے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. پنجابیز آر ان پی ٹی آئی فار عمران خان اینڈ ول اسٹے ود عمران خان نو میٹر واٹ. سر وزارتاں سارے نو چاہیے ہوندی, وہ سر وزارتاں حکومت چسکے ہوندے نے. اتنے تے تسی جدوں اپوزیشن کمیٹی کی بھی سر گاڑی ملتی ہے, سٹاف ملتا ہے, کیا کر رہے ہیں؟ سر میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو گاڑی اور سٹاف میں لڑ رہے ہو, نہیں میں آپ کو, اگر اس کا فائدہ کوئی نہیں تو لڑ کیوں رہے ہیں؟ گاڑی اور سٹاف تو کسی تھکے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی والے کو بھی مل جاتا ہے. دے آل ہیو اٹ. تو اس سے تو وہ تو میٹر نہیں کرتا. وہ تو کوئی تھکے سے تھکا گندے سے گندا ڈپارٹمنٹ بھی ہوگا, اس کا بھی جو چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہوگا اس کے پاس بھی گاڑی اور سٹاف ہوگا. ٹھیک بتائیں, آج امریکی سفیر سے ملاقات ہوئی, وہ کیا ہوا سازش سب سوزش کا, ختم ہو گئی؟ دیکھیں, میری اپوزیشن لیڈر سے میں ابھی, ہم کیونکہ کے پی میں ہاؤس میں ایک میٹنگ تھی, ہم وہاں سے نکلے ہیں پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ سے. بڑی دبنگ تقریر, بڑی خطرناک تقریر کی ہے گنڈا پور صاحب, کیونکہ گنڈا پور صاحب ہیں دبنگ آدمی, اینڈ مارنا تو مار دو, یہ کہا انہوں نے آج بس. اب انہوں نے کہا نہیں, وہ ہی واز ایکسپلیننگ کاشف بھائی کہ جو حربے تھے وہ اس فسطائی حکومت نے اور جو اس میں انوالو ہیں سب نے ہم پہ آزما لیے. اب آخری حربہ تو ہے مار دینا. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ مارنا چاہتے ہیں تو مار دیں, ہم تیار ہیں. That's what he said. And I think he always speaks his heart out. تو جذباتی تقریر کیوں نہیں, غصے والی تقریر, he always does سخت تقریر. دیکھیں, کے پی کا لیڈر ہو اور خان صاحب کا وہ کپتان ہو کے پی میں, تو جذباتی نہ ہو تو پھر این تو نہیں نہ چلتا کام. پچھلا بھی تھا, پچھلے لگڑا محمود خان جذباتی نہیں, ضروری نہیں ہے سر. نہیں, وہ پارٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا, نون لیگ میں رانا صاحب جیسے شریف آدمی بھی تو ہے, ہم نے کبھی اعتراض کیا؟ رانا صاحب ایک پوری پارٹی چنانو تسی شریف آدمی لگے چلے گئے, بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جی شریف. اچھا نام دسو ذرا مجھے. شہباز شریف مجھے بارہ ان سے اختلاف ہے, مگر یہ میرے بھائی ہیں, کہہ سکتے ہیں. نہیں, اچھے برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں سر. آپ کی پارٹی بھی اٹھائیں گے, اچھے برے لوگ ہوں گے, ان کی بھی اٹھائیں گے, لیکن آپ کو آج لوگوں کے انرجی لیولز میں فرق ہوتا ہے جی. سم بڑی ان کا انرجی لیول کچھ ہوتا ہے, کچھ شائع ہوتے ہیں, کچھ بہت زیادہ آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں. دیٹ مکس یہی خوبصورتی ہے پولیٹیکل پارٹیز کی, اور وہ اس میں ہوتا ہے. پنجابی اسٹینڈ ود پی ٹی آئی فار عمران خان اینڈ نتھنگ ایلس. چلے 2 اکثریت گئی آپ کی اسمبلی,
دیکھیں یہ تو ابھی پتا چلے گا کہ یہ کس طرح پروسیڈنگز جو ہیں وہ چلتی ہیں. بہرحال دیکھیں اس کو معذرت ہے ایک بات, سوری جی ویسے نانو عام طور پہ فیصلہ پہلے پتا چل جاتا جی ایرانی پارٹی میں. نہیں, میرے خیال سے ان کو عادت تھی کہ ان کو پتا چل جاتا تھا پہلے, تو یہ ازیوم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمیں بھی پتا چل جائے, لیکن ایسے نہیں ہے. ہماری عادت تو 30 سال کی ہوگی, انہوں نے تو 35 سال اقتدار انجوائے کیا. بات یہ جو دیکھیں یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا اور پھر اس کو پشاور ہائی کورٹ نے اپ ہیلڈ کیا, اور دیکھیں وہاں بھی جو ایک ڈسینٹنگ نوٹ تھا اس کا بھی یہی موقف تھا کہ ان کو یہ سیٹیں نہیں ملتی کیونکہ انہوں نے جو غلطیاں کی وہ اس کے اندر سیٹوں کی گنجائش دی ہے. بہرحال دیکھیں بات یہ مسئلہ یہ سر آئین ایک چیز تو بڑے واضح کہتا ہے, آپ کو نہیں مل سکتی. یہ دیکھیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو ملے, آئین یہ نہیں کہتا, آئین یہ نہیں کہتا کہ ہمیں نہیں ملے گا. نہیں دیکھیں ہمیں یہ نہیں ملے, دیکھیں پروپورشن کے حساب سے, وہ تناسب کے حساب سے بڑے کلیئرلی اسٹیٹ. لیکن دیکھیں لیکن انپریسیڈنٹڈ یہ کام ہوا, اس وجہ سے یہ فیصلہ کرنا کہ سیٹیں کدھر جائیں گی. تو اس کا دیکھیں اس کی تشریح الیکشن کمیشن نے کی تشریح اور پھر پشاور ہائی کورٹ نے اس کو اپ ہیلڈ کیا. اب بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں یہی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, آج بھی یہی بحث ہوئی تھی. بات یہ ہے کہ جب آپ نے پروسیجرل وائلیشنز کی اور آپ نے نہیں اپنی لسٹیں جمع کرائیں, تو جن جماعتوں نے لسٹیں جمع کرائیں, ایک تو طریقہ یہ کہ آپ ان کو خالی چھوڑ دیں, اور خالی چھوڑ کے آپ اسمبلی کو جو ہے وہ بیسکلی آپ آدھی آپ نے یا پرسنٹیج آف اسمبلی آپ نے ویکنٹ رکھی ہے. دوسرا حل یہ تھا کہ کم از کم جن جماعتوں نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے آپ اس کو ایکولی جو ہے وہ, لیکن آئین تو آپ کو پابند کر دیتا, آپ نہیں کر سکتے. دس از ٹو انٹرپریٹیشن اینڈ لیٹس سی کہ سپریم کورٹ کیا یہ بتائیں کہ یہ سیٹیں کسی پارٹی کو دی جاتی ہیں, یہ اس پارٹی کے ووٹوں کی اسٹرینتھ کے اوپر دی جاتی ہیں, سیٹوں کی اسٹرینتھ کے اوپر, اور اس کے پیچھے. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر ہماری اسٹرینتھ پہ کوئی ڈسپیوٹ ہے یا ہماری ریکگنیشن پہ کوئی ڈسپیوٹ ہے, وہ ان کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جن لوگوں نے, میں آپ کو یہ ایک اور چیز ایڈ کر لوں, جن لوگوں نے, میں آئین نے کہا ہے نا کہ پروپورشنیٹ ہونی چاہیے, پروپورشنیٹ. تو دیکھیں جن لوگوں نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کی, دیکھیں members of the seats reserved for women which are allocated to a province under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportional representation system of political parties of candidates on the basis of total number of general seats secured by each political party. یہ تو باہر لگ گئی ہے, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ کرائسس ضرور ہے کہ آپ نے کیونکہ لسٹیں نہیں دی ہوئی آف پولیٹیکل پارٹیز ایکول پروپورشنیٹ جو ہونی ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی ہونی ہے. تو اگر ایک پولیٹیکل پارٹی نے جمع ہی نہیں کرائی تو پھر باقی جو ہیں ان کے اندر ایکولی پروپورشنیٹ ڈسٹریبیوشن ہی ہوئی ہے. چیک کر لیتے ہیں اس کا. کنور دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم کنور دلشاد صاحب. وعلیکم السلام سر. یہ بتائیں, بہت سے سوال ہیں اس پر جو آج کورٹ کی جانب سے سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں. یہ تو ظاہر ہے فیصلہ سپریم کورٹ کر دے گا. یہ بتائیں سر کہ یہ اگر فرض کریں یہ سیٹیں واپس ہو جاتی ہیں, مفروضے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ معاملہ کسی طرح بھی جا سکتا ہے, تو کیا صدر کا الیکشن, چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن, کیا یہ کالعدم ہو جائے گا اس کے بعد؟ دیکھیں جی واشی صاحب, ہم نے آپ کے پروگرام میں 2 مہینے پہلے جو ہم نے آپ کے پروگرام میں بتا دیا تھا, یہ سنی اطاعت کونسل کو جو نشستیں ملنی ہے, مخصوص نشستیں, اس کے بارے میں آئین کا آرٹیکل 51 کا میں نے حوالہ دیا تھا جو میں نے پڑھا, آپ کو یاد ہوگا. جی بالکل. اور اسی طرح سے آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ دیا ہے ہماری ناقص رائے کے مطابق وہی اسی لائن پہ دیا ہے کہ جی آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت جو ہے وہ فیصلہ دیا انہوں نے. اور انہوں نے جو الیکشن کمیشن پاکستان کا جو فیصلہ تھا سیکشن 104 الیکشن ایکٹ کو, اس کو انہوں نے معطل کر دیا. اب جہاں سے آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اس کا سینٹ کے چیئرمین کے اوپر یا قومی اسمبلی کے اسپیکر کے یا صدر کے الیکشن پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, کیونکہ سپریم کورٹ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اس کس فیصلے کا جو فیصلے ہو چکے ہیں اس پر اثر انداز نہیں ہوگا. سو پرانے فیصلے موجود ہیں سپریم کورٹ کے کہ واٹر انڈر دی برج. لیکن ایک بڑی بات میں بتاتا ہوں, ایک اہم بات بتاتا ہوں میں آپ کو, یہ کوئی اس کو بڑا سنجیدگی سے لینا پڑے گا اس مسئلے کو. اس کا سب سے بڑا اہم بات ہی اگر ان کو نشستیں مل جاتی ہیں. اب ہمارے پاس دوست کہتے ہیں جی ہمیں جیسے الیکشن کمیشن کے وکیل نے یہ کہا کہ جناب ان کی تو ایک سیٹ بھی سنی اطاعت کونسل کی نہیں تھی قومی اسمبلی میں, اس لیے خواتین کی نشستی یا منارٹی کو نہیں دے سکے. لیکن آئین تو خاموش ہے, آئین نے تو ایسی کوئی بات اس میں نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں ہے. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں. صرف ایک ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت ان کو ایک لسٹ جمع کرانی ہے. سر اگر ان کو سیٹیں مل جاتی ہے, اب اگر وہ سیٹیں مل جاتی ہے سنی اطاعت کونسل کو, جیسے کہ سپریم کورٹ پاکستان کا 3 جون کے بعد لارجر بینچ بیٹھے گا فیصلہ کرے گا, لیکن ابتدائی طور پر تو فیصلہ آ چکا ہے. یہ 3 ججوں کا جو فیصلہ ہے بہت امپورٹنٹ ہے اور یہی لارجر بینچ کا فیصلہ آئے گا.
اب اگر یہ فیصلہ آ جاتا ہے تو ان کی پارٹی جو ہے پوزیشن کی مستحکم ہو جائے گی، اور یہ اس وقت قومی اسمبلی میں سب سے بڑی لارجر پارٹی بن جائے گی سنی اتحاد کونسل، اور اس کے جو تمام نشستیں واپس آ جائیں گی، جیسے کہ جو آپ کو لگ رہا ہے سر پہلے یہ بتا دیں آپ کے خیال میں آ جائیں گی؟ انشاءاللہ سیٹیں واپس مل جائے گی جیسے انہوں نے کہا ہے، اور کیا فیصلہ کرے جو سیٹیں ان کو جو واپس مل جائے ان کو مل نہیں گی، اس سکتی، کا بڑا اہم فیصلہ یہ آئے گا ساڈا مال سارے لبنا جی تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے مال تو نہیں لبنا سنی اتحاد کونسل قومی اسمبلی کی سب سے بڑی پارٹی بن جائے گی، خود الیکشن لڑے جی۔ سر یہ بتائیں اس لیے کہ 78 سر سیٹیں ہیں، قمر دلشاد صاحب 78 سیٹیں آپ نے یہ کہہ دیا کہ یہ سیٹیں واپس آ جائیں گی، لیکن ایک اور سوال بھی پوچھا گیا، انہوں نے کہا پی ٹی آئی کو انتخابی قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی، یعنی تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن لڑنے دینا چاہیے تھا، ان کو خالی انتخابی نشان نہیں دینا چاہیے تھا، کیا یہ بات درست ہے؟ اس کا سارا فیصلہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا لارجر بینچ کرے گا نا، وہ سارے اب تو انہوں نے اشارہ دے دیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان کو کس نے اختیار دیا تھا کہ آئین کی انٹرپریٹیشن شروع کر دیں یا الیکشن ایکٹ کی انٹرپریٹیشن شروع کر دیں، انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان کے موقع کو مسترد کر دیا۔ اسی طرح سے اب اگر ان کو سیٹیں 78 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، صوبائی اسمبلی کی سیٹیں 78 بنتی ہیں خواتین کی اور مائنارٹی کی، اب اگر اس میں ان کو 30-40 سیٹیں بھی مل جاتی ہیں اس کوٹے کے حساب سے، تو پھر تو یہ سنگل میجارٹی پارٹی تو سنی اتحاد کونسل بن جائے گی، اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہو جائے گی کہ باقی کسی پہ اثر نہیں پڑے گا، اسپیکر بھی وہی رہے گا، پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی رہے گا، لیکن وزیر اعظم کو جو ہے وہ تحریک انصاف کی جو سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ کہے گی کہ جناب آپ اعتماد کا ووٹ لیں گے، وہ لے بھی لیں گے، ابھی تو 2 دہائیں ختم ہوئی ہے، اکثریت تو نہیں گئی سر، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، کیونکہ آپ کو یہ بڑا عینی برہان پیدا ہو رہا ہے جناب کاشف باسی صاحب، یہ بہت بڑا عینی برہان پیدا ہو رہا ہے، آگے چل کے وہ اسپیکر کو بھی تحریک باقاعدہ ان کو بھی کہیں گے آپ اعتماد کا ووٹ لیں، لیکن فی الحال تو وزیر اعظم پر وہ حرف آئے گا کہ جی آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور آئین کے آرٹیکل 91 سب سیکشن 7 کے تحت، تو یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا۔ اسی طرح الیکشن ٹریبونل میں فیصلے آ رہے ہیں، 80 سیٹوں پر انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے، انتخابی عذرداری داخل کرائی ہوئی ہے، اس میں سے اگر 30-40 سے 30-40 سیٹیں آ جاتی ہیں تو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی میں ان کی میجارٹی آٹومیٹک آ جائے گی، باقی رہ گیا جی قانون کیا کہتا ہے، آئین کیا کہتا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا جیسے جسٹس عمر بندیال نے فیصلہ کیا تھا فلور کراسنگ پر کہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں، کاؤنٹ نہیں ہو سکتا، تو یہ آئین میں کہاں لکھا ہوا تھا آرٹیکل 63(1) میں، اسی طرح فیصلے آ جائیں گے، جہاں آئین خاموش ہوگا فیصلے آ جائیں گے کہ جناب آپ از سرے نو، بڑی اہم بات میں بتا رہا ہوں، از سرے نو وہ جو خواتین کی اور منارٹی کی نشستیں جو ہیں از سرے نو کاغذات نامزدگی داخل کیے جائیں، تاکہ الیکشن کمیشن پاکستان کوٹے کے حساب سے از سرے نو کوٹا کے حساب سے متعین کرے گا، از سرے نو کی جائے گی۔ اب تو ان کو خواتین کو یہ کہا سینیٹر وہ پوچھ رہے ہیں سینیٹر میں جائیں ووٹ پہ صلاح لیں، سینیٹر جائیں گے کہ نہیں؟ خواہشات پہ کوئی پابندی سینیٹرز کا کیا بنے گا؟ خواہشات پہ کوئی پابندی نہیں، خواہش ایسی ہے کہ تھوڑی حصہ لے لیں گے، تسی تے ساڈی سیٹاں دی گل کر رہے ہو، آئین کو ترمیم تو آئین میں انٹرپریٹیشن کرنا سپریم کورٹ کی باقاعدہ ثوابدیدی اختیارات ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان ثوابدیدی اختیار ماضی میں بھی کرتا رہا، اب بھی کرے گا، تو یہ بڑا اہم فیصلے آنے والے ہیں 15 جون کے بعد، ٹھیک ہو گیا، بڑے اہم فیصلے آنے والے۔ سر سینیٹر واپس آئیں گے، سب کی سب ان کی سیٹیں جائیں گی، اگر انہوں نے الیکشن کمیشن کے ورژن کو انہوں نے رد کر دیا ہے جیسے بتا رہے ہیں قمر دلشاد صاحب، تو اس کی بنیاد پہ ہونے والے الیکشن بھی پھر رد ہوئے، پھر یہ بھی گھر جان گے۔ نہیں سر، وہ سپریم کورٹ بڑے فیصلے دے چکی ہے اس طرح کے کہ اگر کوئی غیر آئینی کام ہوا اور وہ بعد میں اس کو غلط قرار دے کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن جو فیصلے ہو چکے ہیں وہ فیصلے ہو چکے، سپریم کورٹ ماضی میں یہ فیصلے دے چکی ہے، اب یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دینا ہے، اسی کے ساتھ نتھی کر کے دیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں نا، ابھی ہمارے کیمین نے رانا بلال اعجاز صاحب جو ہے وہ الیکشن جیت گئے، ہاں جیت گئے، انہوں نے بعد میں الیکشن کمیشن نے اسی قسم کے ایک ری کاؤنٹ میں ان کو جناب اڑا دیا، وہ کلے نہیں سن، وہ ٹھیک ہے، وہ فراز نون صاحب بھی تھے، فراز نون صاحب بھی تھے، مگر جس وقت سپریم کورٹ میں وہ گئے، انہوں نے جب الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو رد کیا تو ساڈا ایم این اے واپس آ گیا، وہ جس کاؤنٹنگ کی بنیاد کے اوپر نارا صاحب اسمبلی میں پہنچے تھے وہ
काउंटिंग फारिग थे, नारा साहब ही घर वापस। तो देखें, अदालतों के ऊपर जो वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने कोई उस पर एतराज तो नहीं किया। अगर अदालतें काम अपना कर रही हैं तो यही तो हम इनको कह रहे हैं कि जो ये 47, 45 की भी बातें कर रहे हैं, वहां ट्रिब्यूनल्स हैं, अदालतें हैं, वो रोक करें आप। ठीक है, वहां से अगर सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल गया है, आप ये कह रहे हैं हसन साहब कि अगर आपके साथ ये हुआ होता तो आपने कोई शोर नहीं था मचाना, आप खामोशी से जाते ट्रिब्यूनल्स में। सर आपने तो असेंबली में आने का ऐलान कर दिया था। पहली बात तो ये कि नहीं, हम असेंबली में गए, हमने असेंबली का ऐलान आपने, आपकी पार्टी ने, मौलाना साहब ने कर दिया, पीपल्स पार्टी खींच के लेकर गई आप। लेकिन देखें आपने असेंबली नहीं चलने दी। पहले दिन के असेंबली का इजलास दिखाऊं आपको? देखें, बिल्कुल मुझे याद है कि ट्रिब्यूनल्स में जाए, क्योंकि आप भी नहीं गए थे। आपने भी ये सारा मामला असेंबली के फ्लोर पर सड़कों पर। एंड में क्या हुआ, हम ट्रिब्यूनल्स में गए, हम अदालतों में गए, और फिर जो इन्होंने कमेटी बनाई थी इलेक्शन के ऊपर, जो चलाई नहीं इन्होंने, जिसने वो रिव्यू करना था कि 2018 का इलेक्शन, एंड में हम असेंबली का हिस्सा ही बने ना। तो अभी बात ये है, वो कह रहे तो असेंबली ऐसा बनना नहीं, वो बने हुए मराठ ले रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, सब कुछ बने हुए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने चलने नहीं देनी। सर इलेक्शन कमीशन को कहें कि ट्रिब्यूनल को नोटिफाई करे 2 जजों से, जिस वक्त उन्होंने बढ़ गए, मेरे ख्याल अब 9 हो गए। बिल्कुल 9 हो गए, नोटिफिकेशन रोका हुआ है ना। देखिए हमारा मौकफ क्या है, नहीं कर रहे नोटिफिकेशन। देखिए हमारा मौकफ क्या है। इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त तक जो जज हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बढ़ाए हैं, वो इन्होंने नोटिफाई करने हैं, नहीं करने पे। आज महीना हो गया, कराओ जानू आंखों कराण। देखिए सर उसकी वजह है ना, इतनी मुश्किल से सारा कुछ हुआ। तो इतनी आसानी से थोड़ी करंट है, अल्लाह ही पूछेगा। देखिए अल्लाह ही पूछेगा। बात सिंपल सी है, अदालतें खुली हैं, अदालतों में अगर इनको मिल रहा है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट देखें, अभी आपको लग रहा है सर वो कैसे हक में 6 जजों का खत आपके सामने कि अदालतें खुली तो है, इतनी खुली है। नहीं देखें, मेरे ख्याल से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट कैसे चल रही है, जिस तरह ये कर रहे हैं आज। तो बड़ी अच्छी बात है, लाइव है, अच्छी बात है, हमें नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। ये आपको भी एहसास होना चाहिए था जब जजों की तस्वीरें लगा के ट्रिब्यूनल नोटिफाई करा छोड़ो। हाँ, नहीं ये तो इनको बताए ना, ये लंदन में तस्वीरें ये लगाते थे, गलत कब नहीं करते। मैं सुप्रीम कोर्ट हमारा इदारा है, हाँ नहीं करनी चाहिए, किसी भी जज की तस्वीर नहीं। और ये सुप्रीम कोर्ट के गेट के ऊपर खड़े होकर जो तस्वीरें ले गए और जो नारे मारे थे, याद करा छोड़ो ना जरा। ओहो, याद ही नहीं रहा। नहीं मैं बता, असेंबली में तकरीरें हुई थी। देखिए हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लॉ, हमने देखिए हमने तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की। देखिए ये क्या चाह रहे थे, ये फर्द वाहिद के पीछे थे, हमने कहा फर्द वाहिद नहीं चलेगा, कमेटी बनाए, कमेटी बने मामला है। देखिए तो हमारा, आप फायज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत 30 साल कर रहे हैं। देखिए कोई गवर्नमेंट के अंदर अगर हुई तो ठीक होगा या गलत होगा। देखिए फाइज अगर उसका इंप्रेशन भी यही पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर काशिफ साहब जो बहस चल माहौल में किसी को 3 साल दिलाया जाए। देखिए सबसे पहली बात, मैं ब्रेक ले लूंगा जाजिर, ठीक है, एक ब्रेक लेते नाज़िर। वेलकम बैक नाज़िर। हम बात करें ज़ाहिर है जो सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला चल रहा है, ज़ाहिर एक गंदुम का इशू भी पाकिस्तान में चल रहा है। लेकिन शेख साहब उस पर जाने से पहले ये आप लोग 9 मई को रैलियां निकाल रहे हैं, पार्टी ने ये लाएमल तय किया, क्या करेंगे उसमें? 9 मई को वो यौम शोहदा पार्टी ने मनाने का ऐलान किया है। आज जो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई है उसमें जो कोर कमांडर हाउस में उसको कंडेम करेंगे। देखें जी, हम ये समझते हैं कि मुल्की सालमियत के खिलाफ जो चीज़ भी होती है उसको इमरान खान साहब भी पहले कंडेम कर चुके हैं और हमारे लोग भी वक्तन फ़वक्तन जगह जगह पे कंडेम कर चुके हैं। जो काम गलत है वो गलत है, और मैं ये समझता हूँ कि इसको किसी ने भी ऐसे नहीं कहा कि जी जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसे हुआ। हम तो 9 मई के हवाले से ये पीट रहे हैं और पहले दिन से कि खान साहब का गिरफ्तारी गलत थी। हम ये कह रहे हैं कि बेगुनाह हज़ारों लोगों के ऊपर FIR गलत थी। उसके बाद उसके फॉलो अप में जो लोगों के साथ मजालिम ढाए गए वो गलत थे। हाँ, अगर आप समझते हैं कि किसी ने जेन्युइनली हमारी पार्टी में से ये किया है तो अदालतों के अंदर आप उनको जाके उनके फैसले होने दें, ना कि आप 8-8 महीने 9-9 महीने उनकी जो है वो शनाख्त परेड ही मुकम्मल ना हो। ठीक है ना जी। तो हम तो ये कहते हैं कि अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए जी। देखिए इस तरह की तो वीडियोस मौजूद है ना, जब आपके लोग कह रहे थे सर अदालतें फैसला करेंगी, हमने रोका सर किसी को, अदालतें फैसला करेंगी सर। लेकिन मगर तो ये सोच उसमें फिर जजों को हुआ जिसमें डिफेंस इंस्टॉलेशंस और जो कुछ उस वक्त हुआ, हमले हुए, आप उनकी ये नहीं कह रहे कि वो हमले गलत हैं। देखें जी, मैं ये कैसे कहूं कि अगर किसी के घर को कोर कमांडर हाउस हो या खुदा ना खास्ता कोई छावनी हो, उसमें अगर या किसी का घर भी हो फॉर दैट मैटर, उसको आग लगाना, उसको तोड़ना फाड़ना, ये तो कोई ठीक नहीं है। मगर उस वक्त एक सिचुएशन ऐसी थी, लोग एनरेज थे खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर, उसमें हो सकता है, और मेरा उस वक्त ही मौक़िफ़ यही था
کہ کچھ لوگوں نے اس سچویشن کا، اس ریج کا غلط فائدہ اٹھایا ہو. جس وقت مابز نکلتے ہیں اور وہ آتے ہیں، اس میں بہت سے ایلیمنٹ شامل ہو جاتے ہیں. بٹ یہ ہم تو کہتے ہیں، ہماری تو ڈیمانڈ ہے پہلے دن سے، سن لے کاشف صاحب، کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اس کے اوپر. ہم تو خود کہتے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. ہمیں بھی تو پتہ لگے نا وہ کون سے ایسے لوگ تھے، کیونکہ اس کے بعد جو ہمارے ساتھ ہوا، ہمیں تو پھر سسٹم بھی یقین ہی نہیں رہ گیا کہ یہ ہمارے ساتھ ٹھیک کر رہے ہیں. آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں، یہ خان صاحب کی بھی ڈیمانڈ ہے، ہماری بھی ڈیمانڈ ہے. اور پھر اگر اس جوڈیشل کمیشن میں ہمارے کوئی لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شامل ہیں، تو خان صاحب نہیں آن کریں گے ان کو. ٹھیک. یہ بتائیں پیپلز پارٹی آ رہی ہے حکومت میں؟ دیکھیں ابھی تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے. بالکل ہمارا موقف رہا ہے پہلے دن سے، ان کو آنا چاہیے ہے. بجٹ سے پہلے آ جائیں، یہ بحث چل رہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آئیں تو بجٹ سے پہلے آ جائیں تاکہ بعد میں جو انہوں نے رولا پانا وہ نہ پانا. یہ دیکھیں ہماری تو شروع سے ان کو دعوت رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی امکان ہے کہ وہ آنے لگیں کیبنٹ کے اندر. یہ افواہیں اڑ رہی ہیں، لیکن میری نظر میں اور میں نے نہیں سنا کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اور بالکل اگر آنا چاہیں اچھی بات ہے، کولیشن اسٹرینتھن ہوگی، لیکن ایسی خبر میرے نظر میں کوئی نہیں. فیض آباد دھرنا، آج آپ نے پروسیڈنگز دیکھی سپریم کورٹ؟ بالکل میرے خیال سے سخت تپے ہوئے تھے ججز. ٹی او آرز کچھ اور تھے، آپ لوگوں کے نے جو کمیشن بنایا رپورٹیں کوئی اور لے کر آگے ایسی آ گئی جس میں نہ 3 ہے، نہ 13 ہے، نہ 73 ہے، نہ بٹیر ہے. کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا پہلے فیصلہ کریں، اڈاپٹ کریں گے اس کو کہ نہیں. دیکھیں میرے خیال سے جو انہوں نے آج رائے دی اس سے میں بھی اگری کروں گا، کیونکہ جو ہمارا موقف تھا اور بڑا سٹرانگ موقف تھا اس وقت کا، وہ اس کے اندر نظر نہیں آیا. اور جس طرح سے تحقیق ہوئی، لوگوں نے خط لکھ کے بھیج دیے، اپنے جواب دے دیے، خود حاضر نہیں ہوئے. اس طرح پھر انکوائریز نہیں ہوتی. تو میرے خیال سے جو ہمارا موقف تھا اس وقت بالکل ٹھیک تھا، اور وہ ریفلیکٹ ہونا چاہیے تھا اس جو ہے وہ انکوائری کے اندر، جو کہ نہیں ہوا. ٹھیک. سو اس میں ہونا چاہیے تھا. شیخ صاحب، یہ جو ابھی ٹریبونلز کی آپ بات کر رہی ہیں، واقعی آپ کہہ رہے ہیں کہ ای سی پی پھر وہی کام کر رہے ہیں؟ سر میری لاسٹ اطلاع تک تو ایسے ہی تھا. کب اطلاع آخری؟ میں 2-3 دن پہلے تک کی بات ہے. مجھے نوٹیفائی نہیں کیا انہوں نے. میری اطلاع یہی تھی کہ 2 ججز سے، دیکھیں نا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر ڈویژن کا ایک ٹریبونل بنتا تھا اور اس کے ججز ہوتے تھے. اب انہوں نے پورے پنجاب کے لیے 2 کیے. تو چیف جسٹس نے میری اطلاع کے مطابق، آپ اس کو کنفرم کر لیں اگر میری بات میں کہیں کمی بیشی ہے تو آپ مجھے ہیلپ کر دیں، انہوں نے بڑھا دیے، ججز کی تعداد بڑھا دی. اب وہ اس کو نوٹیفائی کریں گے تو اس کے بعد سارے وہاں پہ وہ ساری پروسیڈنگ نوٹیفائی کرتے ہیں. آپ کو زیادہ ججز میں اعتراض کیا ہے؟ اچھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. دیکھیں یہ تو آئینی طور پہ آزاد ادارہ ہے. پہلے کہڑا چنگا کام آپ کہنا، انہوں نے پہلے کہڑا کام ٹھیک کر لیا جڑا ہون کر لیں گے. جواب تو اچھا جواب ہے. نہیں دیکھیں جواب بڑا سمپل ہے. اگر آئینی طور پہ ادارہ ہے اور ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے تو ارادے کو حکومت ہے. بات یہ ہے جب انہوں نے چیف کمشنر لگایا تھا تو اس کی تعریفیں کر رہے تھے، اس کی تعریفیں بھی کی. سوری، جو الیکشن کمشنر ہے، بالکل چیف کمشنر جب لگایا تھا اس کی تعریفیں کر رہے تھے. آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں، اگر کچھ ان کی مرضی کے ہائی کورٹ مطابق کہہ رہا ہے کہ میں نے 9 جج لگانے، ٹھیک لگنے چاہیے یا نہیں لگنے چاہیے؟ دیکھیں بالکل یہ تو انڈیپینڈنٹ لگ جائیں، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے. اچھا، جب ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں اگر ان کی مرضی کے مطابق الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر رہا، ہماری مرضی کے مطابق نہیں، آپ کی خواہشات کے مطابق نہیں ہو رہی، دیکھیں بات تو کرنے دینا. اگر مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تو عدالت میں چلے جائیں. ہم بس ابھی ان کے فیصلے، آپ نے خود ہی کہا کہ عدالتیں جو ہیں ان کے ووٹ کاؤنٹنگ ان کو واپس کر دی ہیں وہ سیٹیں. ابھی نہیں کی نا، وہ جو ووٹ کاؤنٹنگ کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہی عدالتیں ہیں نا، وہ عدالتیں فیصلے دے رہی ہیں ان کے حق میں. ابھی سپریم کورٹ، ایک منٹ، ابھی سپریم کورٹ کے اوپر بڑی یہ کہہ رہے ہیں بڑا اچھا ہو رہا ہے، تو وہی سپریم کورٹ ہے نا. تو جائیں، دیکھیں ہمیں کیوں کوس اچھا کام کریں گے تو اچھا کہیں گے، برا کام کریں گے تو برا کہیں گے. تو نہیں دیکھیں یہ نہ کہنا کہ جب آپ کے خلاف فیصلہ ہے تو آپ کا ایسی نہیں مانتے، اے ساڑھے نال جاتی ہو رہی ہے. جب حق میں فیصلہ ہے تو کہیں کہ یہ سب کا مسئلہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کوئی ٹھیک کام کرے گا. عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے ان کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا تھا اور آپ نے کہا تھا جمہوریت بچ گئی. ایک منٹ، اس رولنگ میں دیکھیں ان کو کہا کہ یہ آئین شکن ہے، لیکن سزا نہیں سنائی. یہ بڑی اچھی رولنگ تھی، سزا بھی سنانی چاہیے تھی نا. تو آپ بھی ہیں کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں کرائے. نہیں وہ دیکھیں، وہ کسی کورٹ دیکھیں بات یہ ہے، دیکھیں نہیں اس کی وجہ آئین شکن ڈکلیئر ہوئے. خواجہ آصف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ان ججوں کو ہم ان کی اوقات یاد دلا دیں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، بندیال کورٹ کا ہمارا تو ایک ہی اعتراض تھا کہ وہ فرد واحد تھا، فرد واحد اپنی مرضی کے بینچز بناتا تھا، اور ہم نے
میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لیے نہیں، آنے والی تاریخ کے لیے، آنے والی مستقبل کے لیے ہم نے اس کو نہیں کر سکتے، یہ الیکشن کمیشن میں مداخلت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آئینی انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے۔ سن تو لینا، دیکھیں آپ نے مجھے مکمل نہیں کرنے دے دیکھیں ہم نے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا جس کے یہ خلاف تھے، ہم نے ہمیشہ کے لیے سپریم کورٹ کے اندر ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، میرے خیال سے جوڈیشل ریفارمز ہونی چاہیے، اگر ہوں گی تو بہتر ہے۔ یہ فرد واحد اور گڈ پروسیجر اور ساری چیزوں کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی بات ہوئی تو میرے عزیز نے یہاں پہ یہ کہا کہ جی وہ ایک انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آپ عدالت میں چلے جائے۔ مگر کیا یہ سپریم کورٹ کو اس وقت ایک آئینی ادارہ نہیں سمجھتے تھے؟ یہ کون ہوتے تھے وہاں جلسہ جلوس کرنے والے بھائی؟ سپریم کورٹ پہ تنقید تو میں نے بتا دی، انڈیپینڈنٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، بالکل ہیں، لیکن ہم نے ٹرانسپیرنٹ کیا نا جی اس کو، اور ہم نے ڈیموکریٹک کیا۔ مہربانی کرو نا، مہربانی کرو، اسی طرح ایک جلوس الیکشن کمیشن دے باہر بھی لے جاؤ، لے جاؤ نا، آپ تو یہ مہربانی کرو، وہ تہاڈا کام ہے، وہ کیوں کر رہے؟ وہ تو بینیفیشری ہیں، یہ تو آپ کا کام ہے۔ یہ ساڈا دھرنا جتا سی، ساڈا دا دھرنا ریڈیو پاکستان پہ حملہ کیا، آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، آپ نے کیا کچھ نہیں کیا، پھر اسلام آباد آئے جلا، نہیں ہم نے نہیں کیا، ہم نے چھوٹے سے ہم نے بات کی، چھوٹے تو جان دو، اگر میں ویڈیو دکھا کے یاد کرا دیتا نہیں کیا۔ دیکھیں آپ کو پی ٹی وی کا حملہ بھی یاد کرا، مجھے ایک چیز دیکھیں جس نے جو کیا وہ اگر غلط کیا تو غلط کیا، مجھے بتائیں کون کہتے ہیں جو سپریم کورٹ میں ہوا اچھا ہوا؟ کوئی بھی نہیں کہتا، تو اسی چیز کو گنوائی جاتے ہیں، اس کے بعد 25-30 سال گزر چکے ہیں، چھوڑ دیں اس کے بعد بڑا وقت ہو گیا۔ جیڑی ہن تسی نیکیاں کر رہے نون لیگ والے، اسی تو ڈسکس کر رہے ہیں۔ جیسے شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذرا تھوڑی سی آئینی باتیں ان سے کر لوں کو مجھے بتایا جا رہا ہے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے، بس واپس ہم کال کرتے ہیں، یہ ذرا تھوڑی سی بحث تھوڑی آگے بڑھ گئی تھی، نہیں بحث اس طرح کیونکہ پولیٹیکل بحث چل رہی تھی، میں کہا ذرا پولیٹیکل بحث ختم کر کے ان کو کروں، لیکن وہ کال اٹھاتے تو میں ان کو دوبارہ کال کر دوں۔ یہ بتائیں شیخ صاحب، یہ جو آپ لوگ ساروں کو ایک دوسرے کی تاریخیں یاد کراتے ہیں، تو یہ تاریخ تو پاکستان کی ایسی ہی ہے، دیکھیں ای سی پی یا کوئی بھی ادارہ ہو، اب یہ فارم 47 ہے نا، سب جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، وہ کوئی کہیں نہ کہیں وہ کہنا تھا بحث ہے، جانتے تو سب ہے کہ ہوا کیا مسئلہ۔ یہ ایز لانگ ایز میں بینیفیشری ہوں تب آئین شکنی ہو، غیر آئینی کام ہو، دھاندلی ہو، قابل قبول ہے، اگر کوئی اور بینیفیشری ہو تو ہم باہر آ جائیں گے۔ اصل ہمارا مسئلہ یہ ہے، نہیں ایسا نہیں ہے کہ سب جانتے ہیں کیا ہوا، دیکھیں ہم جیتے ہیں، ہم جینوئنلی جیتے ہیں، اگر ان کو ایشوز ہیں وہ نہیں، آپ دیکھیں آپ عدالتوں میں جائیں، دیکھیں عدالتوں میں جائیں، وہاں سے اپنے لئے فیصلہ، ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کی عدالت حق میں فیصلہ دے گی، ہم ویلکم کریں گے، ہم عدالت کے خلاف بات نہیں کریں گے۔ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا، آپ نہیں جیتے، اگر آپ نمبر دیکھتے ہیں تو آپ کا نمبر اب بھی ان سے کم ہے، یہ نہیں کیا یہ بات درست نہیں، تو آپ جیتے کیسے؟ ہم مائنورٹی گورنمنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو آپ کیسے جیتے؟ آپ کا سوال میرے پاس، میں جواب دیتا ہوں اسی سوال کا، آپ کے سوال کا۔ ان کو تو کہا پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ آؤ مل کو حکومت بنا دیں، ان کا مسئلہ یہ ہے اسی 54 رل کے کیوں بنا دیں حکومت؟ یہ سن لیں، یہ ان کی جمہوریت ہے، ان کی جمہوریت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ حد ہو گئی سر، میں یہ کہنا چاہتا تھا جو آپ نے ان سے سوال کیا تھا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کا جواب یہ کون سا والا سوال کہ بھئی جب آپ کی باری آتی ہے تو وہی اچھا ہوتا ہے۔ میں شائق عثمانی صاحب سے پوچھ لوں، It is unfortunate and sad and there should be an end to it۔ شائق عثمانی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر بہت سے آئینی سوالات ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ ان میں سے ایک دو کا جواب دے دیں۔ آج سپریم کورٹ میں یہ بھی کہا گیا، کیونکہ ظاہر ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں کہ انتخابی نشان کے بغیر سیاسی جماعت کے طور پر الیکشن میں حصہ کیوں نہیں لینے دیا گیا؟ کیا ان کو پھر بھی تحریک انصاف کے طور پر آپ کے خیال میں حصہ لینے دیا جانا چاہیے تھا تحریک انصاف کو؟ دیکھیے، یہ اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں اور کچھ جو ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایک میرے خیال میں جمہوریت میں وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر جو ہمارے ملک میں ایک نظام ہے کہ آپ کے پاس ایک سمبل ہونا چاہیے، اس صورت میں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں، چونکہ یہاں پہ لوگ جاہل ہیں، لیکن عام طور سے کسی دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہوتا۔ تو یہ اس چیز کی وجہ سے ان کا نشان واپس لیا گیا۔ ویسے میں ایک چیز کہہ دوں، اگر مائنڈ نہ کریں، آپ نے ظاہر کرا سکا، بڑا سخت لفظ ہے، کہیں کہ ہماری خواندگی کی شرح کم ہے، ہم پڑھے لکھے کم لوگ ہیں پاکستان میں، لیکن الیکشن والے دن لوگوں نے بتا دیا اور ثابت کر دیا کہ کتنے جاہل یا کرنے کام پڑھے لکھے ہیں، وہ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے۔ سو مجھے لگتا ہے یہ آرگیومنٹ تو بالکل ہی کسی کا جس نے بھی بنایا تھا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، وہ تو ختم ہو گیا۔ یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز بالکل غلط ثابت ہو گئی اس دفعہ، کیونکہ اس دفعہ لوگوں نے اس کے باوجود کہ الیکشن سمبل نہیں تھا انہوں نے ووٹ دیا، تو یہ پروویژن جو ہے یہ قانون سے ختم کر دینی چاہیے کہ ایک الیکشن سمبل ہونا چاہیے۔
تو سر ہو اچھی بات ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اگر الیکشن سمبل نہیں آپ کو قانون کی وجہ سے نہیں ملا، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کے نام پر الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ سمبل نہیں ملے گا، اتنا لکھا ہے، آج جج صاحب نے بھی یہ سوال پوچھا، یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کو انتخابات میں پارٹی کے نام سے الیکشن نہیں لڑ سکتے؟ نہیں دیکھیے، وہ جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو انتخابی نشان لیا گیا تھا واپس وہ اس وجہ سے لیا گیا تھا کیونکہ ان کے جو انٹرنل الیکشنز تھے، جو پارٹی کے الیکشن ہونے چاہیے جو کہ قانون میں لکھا ہوا ہے، اور وہ الیکشن جنہوں نے جہاں تک کہ الیکشن کمیشن کا تعلق ہے ان کی نظر میں وہ صحیح نہیں سر، لیکن سمبل نہیں دیں گے نا باپ پارٹی، تو اس وجہ سے سمبل نہیں اور دیا. لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں، یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں باپ پارٹی کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اے این پی کے ساتھ ایسا ہوا، سو وہ مثالیں موجود ہیں. لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ سائن جو الیکشن کمیشن والے تھے انہوں نے فیصلہ کرا تھا، انہوں نے کر دیا باپ پارٹی اسی الیکشن میں ہمارے ساتھ ہی نہیں پچھلے دیکھیے کسی کو رکاوٹ نہیں تھی، الیکشن لڑے اور تحریک انصاف کے ممبران جو ہیں وہ الیکٹ ہو گئے. اور سر لیکن یہ بتائیں، اصل سوال جو آئینی ہے کہ کیا سینیٹرز دوبارہ الیکٹ ہوں گے یا بس واٹر انڈر دا برج؟ جی کیا سوری سینیٹرز دوبارہ الیکٹ ہوں گے اگر مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دی گئیں تو؟ اگر ابھی تو تحریک انصاف کو دی نہیں گئی ہیں، لیکن جب اگر دے دی انہوں نے تو وہ تو ایک ایسا اسٹیپ ہے جس کے لیے ان کو کنسیڈر کرنا پڑے گا بہت سی چیزیں. وہ ابھی تک فیصلہ انہوں نے نہیں کیا ہے، تو انہوں نے ایک انٹرم آرڈر پاس کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ آپ جو ڈسٹریبیوٹ کی تھی انہوں نے سیٹس دوسرے لوگوں دوسری پارٹیز میں وہ معطل کرتی ہیں. وہ تو صحیح فیصلہ ہے، کیونکہ ان کو کیوں آپ دیں جب ان کے وہ نمبر نہیں تھے. بڑا کلیئر ہے، ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ شاہد عثمانی صاحب. مجھے بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے آج آپ نے گندم پہ پریس کانفرنس کی ہے، پیسے کس نے بنائے؟ خانچہ کس کا؟ بس یہ وہ جو ان کی پی ڈی ایم گورنمنٹ سے لے کے کیئر ٹیکر سے ہوتے ہوئے ان تک جو 5th ویٹ بورڈ کی میٹنگ کنوین کر کے اس کو اوورسی اور اس کی ایکسٹینشن کی اجازت دینے والے تھے، یہ سب نے مل کے کہا ہے. اس میں نالائکی بھی ہے، انہوں نے کرپشن بھی ہے. میاں صاحب غصہ کر رہے ہیں، خدا کا واسطہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے بنائے، ان کا یہی سہارا ہے کہ اس کو استعمال کر کے اپنی سیاست چمکالیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کمیٹی کے لیے بنائی نہیں، کمیٹی تو بنے گی اگر کچھ ہوا ہے تو ہم اس کو بالکل ٹیک آن کریں گے. اجازت ہے میں بریک لے لوں. بالکل میاں صاحب کا آج بھی کل ہی میٹنگ بلائی سی میاں صاحب نے. پارٹی سمجھ رہی ہے اس میں خانچے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک ہوتا